تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین میں ہوں راشد باللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بی او بی آواز. ناظرین بی او بی آواز کے شو مسئلہ اور مسائل کے اندر آج ہم آپ کو کچھ ایسے مسائل حضرت سے سنوائیں گے اور حضرت سے پوچھیں گے جو کئی لوگوں نے لکھ کر کے ہمیں بھیجا ہے، اور ایسے مسائل ہیں جو آج کل سب سے اہم ہیں اور آج کل کے حساب سے وہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. جیسے میراث کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، جو آج غلط فہمیاں ہیں اور لوگ اس کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم سب سے پہلے حضرت سے پوچھیں گے کہ لڑکیوں کا حق میراث کتنا ہے. سب سے پہلے ہم بتا دیں کہ حضرت پچھلے شو میں بھی حضرت سے ہم نے مسائل جانا تھا. حضرت مفتی سعید احمد صاحب ہیں جو صدر جمعیت علماء کشی نگر ہیں، اور اس کے علاوہ مدرسہ جامعۃ المؤمنات الاسلامیہ کے شیخ الحدیث ہیں. تو حضرت سے ہم سب سے پہلے جانیں گے لڑکیوں کا جو میراث ہے وہ ان کا کتنا حق ہے میراث کے اندر. جی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. الحمد للہ رب العالمین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. بچیوں کا میراث میں جو حصہ ہے وہ لڑکوں کے آدھا ہے. جی. لڑکوں کے آدھا لڑکیوں کا حصہ ہے، اور کل جب وارثین موجود ہوں تو اسی اعتبار سے صورت مسئولہ کے اعتبار سے مسئلہ نکالا جاتا ہے. جی جی. بہرحال لڑکوں کے آدھا حصہ لڑکیوں کا ہے، بچیوں کا ہے. جی چلیے شکریہ. پھر ایک دوسرا مسئلہ ایسے ہی ہے کہ جو یہ میراث کا مال ہے، یہ میراث ہے کس کے اوپر واجب ہے؟ یعنی باپ کے اوپر ہے یا پھر بھائیوں کے اوپر ہے؟ کس میں سے ان کو میراث ملے گا؟ میراث کا استحقاق جب ہوتا ہے جب کہ مورث کا انتقال ہو جائے تو جو وارثین موجود ہوتے ہیں تو انہی وارثین کے اوپر شریعت نے اس میراث کو شرعی لحاظ سے تقسیم کرنے کا حق رکھا ہے. جی جی. لہذا جو وارثین موجود ہیں انہی کو شرعی لحاظ سے جو ہے وراثت کو تقسیم کرنا ہے. جی جی. اگر یہ اس کے اندر شرعی لحاظ کا خیال نہیں کرتے ہیں تو حاکم وقت ہے، قاضی وقت ہے یا شرعی پنچایت ہے، ان لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وارثین تک وراثت کو صحیح طور پہ پہنچانے کا انتظام کریں اور اس کے اوپر دباؤ بنائیں. اچھا، ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے کہ اس وقت لڑکیوں کو جہیز میں سامان دے دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا میراثی حق ہے. تو میراث کا جو حق ہے وہ جہیز میں دیا جا سکتا ہے؟ جہیز میں اس کو دینا کیسا ہے؟ کیا پورا ہو جاتا ہے جہیز میں دینے سے؟ نہیں، جہیز میں دینے سے میراث ادا نہیں ہوتی ہے. میراث تو جب کہی جاتی ہے جب کہ مورث کا انتقال ہو جائے، تو انتقال کے بعد جو مال وہ چھوڑ کر کے جاتا ہے اس کو میراث کہتے ہیں. اس سے پہلے میراث کا حق اولاد کو نہیں دیا جا سکتا ہے. لہذا اگر کوئی اپنی بچی کو کچھ بھی دے رہا ہے وہ تبرعات میں سے ہے، ایک ہدیہ ہے، ایک گفٹ ہے، وہ میراث نہیں ہے اور اس سے پہلے میراث نہیں دیا جا سکتا ہے. اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مورث کے انتقال کے بعد سے کچھ بیٹیاں شادی شدہ ہوتی ہیں، تو شادی شدہ بیٹیوں کا بھی جائیداد بھی حصہ ہوتا ہے یا صرف انہی بیٹیوں کا جن کی شادی نہیں ہوئی ہے؟ اس میں نہیں، شادی سے تو کوئی مطلب نہیں ہے. جی جی. وہ تو چونکہ اس کی اولاد ہے. جی جی. تو اولاد کے اعتبار سے، اولاد ہونے کے اعتبار سے وہ حق وراثت میں اس کا حصہ ہے. جی جی. لہٰذا جیسے ہی مثلاً والد کا انتقال ہوا، جی جی، اولاد میں 4 بیٹیاں ہیں، 2 کی شادی ہو گئی ہے، 2 غیر شادی شدہ ہیں،
یا 2 بالغ ہیں 2 نابالغ ہیں، تو بالغ ہوں یا نابالغ ہوں جی جی سب کا حصہ برابر ہے، جی جی اور بیٹوں کے آدھا بیٹیوں کا حصہ ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آج کل ایک اور بہت عام رواج ہے کہ والدین کبھی اپنے بچوں سے ناراض رہتے ہیں، ایسے ہی ماں ہے اپنے کسی بیٹے سے ناراض ہو گئی تو اپنے شوہر کے وراثت سے وہ کسی بیٹے کو محروم کر سکتی ہے، ایسا کوئی مسئلہ ہے؟ اگر کر دی ہے تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ شوہر کی وراثت سے ماں محروم نہیں کر سکتی ہے، جی اس لیے کہ ماں کا جو حصہ ہے وہ شوہر کے مال میں بطور بیوی کے ہے، اور بیوی کا حصہ شریعت نے متعین کیا ہے۔ جی جی اگر شوہر نے اولاد چھوڑی ہے تو بیوی کے لیے سمن ہے، 8واں حصہ ہے، جی جی اور شوہر کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کے لیے ربع ہے، 4تھائی حصہ ہے۔ تو شریعت نے اس کا حصہ متعین کیا ہے، وہ اولاد کو محروم نہیں کر سکتی ہے شوہر کے مال سے۔ اچھا، بہت سے مسائل بہت عام طور پہ، جیسے بھائی ہے اور بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، مرحوم بھائی ہے، تو اس کے مال کی وراثت کیسے تقسیم کی جائے گی؟ کیا طریقہ ہوگا مرحوم بھائی کی وراثت میں؟ بھائی نے اگر جو ہے اس نے اولاد چھوڑے ہیں جی جی اور جو ہے اولاد کے ساتھ مثلاً اس کے ماں ہیں، باپ ہیں، اولاد ہیں، تو یہ جو لوگ ہیں یہ مذکر جن کا شریعت نے حصہ متعین کیا ہے جی وہ جی اصحاب فروض کہلاتے ہیں، جی جی اور جن کا شریعت نے حصہ متعین نہیں کیا ہے جی جی تو وہ عصبہ کہلاتے ہیں۔ جی جی تو عصبہ ہونے کے اعتبار سے یا ذوی الفروج ہونے کے اعتبار سے جی اس کے مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ مثلا اس نے اپنی اولاد اگر چھوڑی ہے جی جی تو اولاد میں یہ سب اولاد عصبات ہیں، ہے نا۔ جی جی ذوی الفروج کو جن کا حصہ شریعت نے متعین کیا ہے، قرآن نے متعین کر دیا ہے، جی ان کو دینے کے بعد سے، ان کا حصہ نکالنے کے بعد سے جو مال بچتا ہے جی جی وہ عصبات میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جی جی تو بھائی عصبہ میں آ رہا ہے تو تقسیم ہوگا، جی جی ذوی الفروج میں آئے گا تو ذوی الفروج کے حساب سے ملے گا۔ اچھا، بھائیوں کے گھر ہیں یا پھر بسنے والے جو گھر ہوتے ہیں جس کے اندر رہا جاتا ہے وہ بھی جائیداد میں آتے ہیں، کیا اس کے اندر بھی وراثت تقسیم کی جائے گی؟ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ ہاں، وہ بھی ترکہ ہے، گھر بھی ترکہ ہے، جی ہر چیز ترکہ ہے۔ جی جی کوئی ایک اگر وہ سوئی بھی چھوڑ رہا ہے جی تو وہ بھی ترکے میں ہے۔ جی تو مکان تو بدرجہ اولا، ہر جگہ زمین تھوڑے ہوتی ہے، شہر والوں کے پاس زمین نہیں ہوتی، مکانات ہی ہوتے ہیں۔ جی جی کچھ بھی چھوڑا ہے، ایک کمبل ہی چھوڑا ہے تو وہ بھی ترکہ ہے، اس کی بھی وراثت، اس میں بھی وراثت جاری ہوگی۔ جی۔ اچھا، ایک اور آخر مسئلہ ہے اور اس وقت بہت عام رواج چل پڑا ہے اور عام طریقے سے رجسٹری ہو رہی ہے، تو صرف محض رجسٹری کر دینے سے، زمین کی رجسٹری کر دینے سے اس کی ملکیت حاصل ہو جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ زمین کی رجسٹری جو ہو جاتی ہے، اس وقت آن لائن رجسٹری ہو رہی ہے، تو زمین کی آن لائن رجسٹری ہو گئی تو ملکیت حاصل ہو گئی اس کی؟ بیع و شراء مکمل ہونے کے بعد ہی سے رجسٹری ہوتی ہے، جی صرف خیالی رجسٹری تو ہوتی نہیں ہے۔ رجسٹری گویا کہ یہ بیع و شراء کی تکمیل کا ایک پروانہ ہے جی جی سرکاری طور پہ۔ جی جی تو جب بیع و شراء مکمل ہو گئی تو جس کے حق میں مکمل ہوئی ہے تو اس مبیع کا مالک ہو جائے گا۔ بیع و شراء کے بارے میں ناظرین کو سمجھائیے۔ بیع و شراء خرید و فروخت، خرید و فروخت جو ہے، جی جی خرید و فروخت کے مکمل ہونے کے بعد ہی رجسٹری کا نمبر آتا ہے۔ جی جی گویا کہ ایک پروانہ ہے اور یہ ایک تحریر ہے کہ بیع و شراء مکمل ہو چکی ہے اور ان کے نام یہ زمین جائیداد لکھی جا رہی ہے۔ جی جی لہٰذا جب رجسٹری ہو گئی تو بیع و شراء مکمل ہو گئی، اور جب مکمل ہو گئی تو جس کے حق میں مکمل ہوئی ہے وہ اس مبیع کا مالک ہو جائے گا۔ جی جی ناظرین، ہم نے سوال کیا حضرت مفتی صاحب سے، تقریباً 10 سوال ہم نے حضرت مفتی صاحب سے کیا اور تمام سوالوں کے جواب بہت آسان طریقے سے مفتی صاحب نے بتایا۔ آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ آپ حضرات کی بھی اگر سوالات ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں بتا دیں یا پھر ای میل مسئلہ و مسائل@gmail.com کے اندر آپ بتا سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جو حضرات ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں اور ہمارے ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں اور لائک بھی کریں
تاکہ دوسرے حضرات بھی ہمارے مسئلے اور مسائل کے گروپ کو جوائن کر سکیں اور ان تک یہ مسئلے آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا